ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں. اہل نار اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو اہل جنت میں سے ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام و نامراد ہیں. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فائدہ مند بات کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کوئی دھواں دار تقریر سننے کا موڈ لے کے بیٹھے ہیں تو اس موڈ کو ٹھیک کریں اور باہم سمجھنے سمجھانے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ سے سننا چاہیں گے انشاءاللہ. ہمارا عنوان نفع بخش زندگی ہے، مفید زندگی، فائدہ مند زندگی، ایسی زندگی جس کے جیے جانے کے بعد بھی وہ زندگی باقی رہے، یا یوں سمجھیں کہ ہم جئیں تو 20 30 50 سال 60 سال جو اللہ نے لکھ رکھے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا دورانیہ صدیوں پر محیط ہو جائے. چاہتے ہیں؟ ایسا چاہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے باوجود آپ کی زندگی چلتی رہے، آپ کا سلسلہ دراز رہے، آپ کا نفع جاری رہے. ایسا پسند کرتے ہیں؟ اچھا، اگر ایسا پسند کرتے ہیں
پھر فیصلہ آسان ہوگا. ہر اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد بھی جیتا رہے، تو اس کا جینا تو مختلف ہونا چاہیے. اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا طرز عمل، اس کا رویہ، اس کی بات چیت، پھر اس میں اور اس شخص میں جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، جو بھی کرنا ہے سو کر لیں اور اس کے بعد ہم مر کھپ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. دونوں میں کوئی بنیادی فرق ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تقریر کرنی ہے تو موڈ بدل لیں. میں کچھ بات آپ کو اور آپ کو سمجھاتے سمجھاتے شاید خود کو زیادہ بہتر سمجھا لوں کہ ایسا جینا جئیں کہ جس کے بعد بھی وہ زندگی جاری رہے. جب ہم مرنا ہے نا، جب ہم مر جائیں تو ہم جیتے رہیں. چاہتے ہیں ایسا ہو؟ تو پھر ہمیں اس طرح نہیں جینا جیسے جو مرے گا تو مر جاتا ہے. جو مرے گا تو مر جاتا ہے، اس کا کچھ بھی باقی رہتا، وہ مرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اور وہ جیتا اس لیے تھا کہ اس کا خیال تھا کہ مروں گا تو ختم ہو جاؤں گا، اور جب تک مرتا نہیں تب تک جو چاہوں سو کر لوں. سو دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے. ایک وہ جو اس دنیا کو، جو دار العمل ہے، اس کو اپنے لیے اتنا قیمتی بنانا چاہتا ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں صدیوں کا جینا چاہتا ہے. ایسی زندگی، ایسا بیج بونا چاہتا ہے کہ جس کے بعد بھی وہ صدیاں اس کے اثر باقی رہے. وہ جا چکا ہو، اسے گئے ہوئے صدیاں بیت جائیں اور اس کا ذکر باقی ہو. وہ جا چکا ہو، اسے مرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت جائیں اور اس کی زندگی باقی ہو. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے، چاہے وہ زبان سے اعلان کرنے والا کافر ہے، چاہے وہ آخرت کو بھلا دینے والا منافق ہے، جو سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، جیسے تیسے چھین جھپٹ کر لوگوں سے چھینوں، کھاؤں، موج میلہ کروں اور بس مر جاؤں. سو آپ کون سی زندگی چاہتے ہیں؟ جو ختم ہو تو ختم ہو جائے، یا ختم ہو تو باقی رہے؟ ظاہر ہے کسی بھی کلمہ گو کو جب یہ آپشن دیا جائے گا تو وہ یہی چنے گا. مسجد میں نہ آتا ہو تب بھی یہی چنے گا کہ میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. آسان طریقہ اللہ نے بتایا. اسی لیے تمہارے لیے رسول اللہ کو نمونہ بنایا ہے. لیکن کس کے لیے نمونہ ہے؟ جو کافروں کی طرح جیتا ہے، منافقوں کی طرح جیتا ہے، فاجر و فاسق کی طرح جیتا، اس کے لیے آپ نمونہ نہیں ہیں. آپ نمونہ کس کے لیے ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید، تمنا، توقع رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے. گویا وہ تو یہاں اس دنیا کا نہیں سوچ رہا. وہ کہاں کا سوچ رہا ہے؟ وہ اس کے بعد والی دنیا کا سوچ رہا ہے. یہاں روز اللہ کی عبادت کرتا ہے، اندیکھے خدا کو مانتا ہے، اور اس وقت کے لیے مانتا ہے اور اس وقت کے لیے عبادت کرتا ہے جب اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھے گا. دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ کیوں بھائی؟ دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ جس نے بنایا
فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس نے بنایا، جوڑ جوڑ بنایا، جس نے رحمتیں فرمائی، مہربانیاں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ وہ کس قدر حسین ہوگا کہ جس کے بنائے ہوئے نمونے کو دیکھتا ہے تو الجھ کر رہ جاتا ہے، ٹھٹک کر رہ جاتا ہے۔ وہ کیسا حسین ہوگا جو خالق ہے ساری کائنات کا۔ یہاں سفر کرتا ہے اس کے بنائے ہوئے پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے، اس کے بنائے ہوئے درختوں کو دیکھنے کے لیے، اس کے پھیلائے ہوئے سبزے کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں سفر کرتا ہے اس کی پھیلائی ہوئی برف کو دیکھنے کے لیے۔ تو جو خود خالق ہے وہ کیسا ہوگا؟ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ تک جانا چاہتا ہے، اسے آخرت میں جانا پڑے گا، اور آخرت میں کچھ لے کے جانا پڑے گا، کچھ بیلنس بھی چاہیے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس کی زندگی پھر عام زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی ایک کافر اور فاسق اور فاجر اور منافق کی زندگی نہیں ہے۔ منافق تو ادھر مرتا ہے اور بات ختم، کافر جیتا ہی دنیا کے لیے، فاسق گناہوں کا رسیا جیتا ہی گناہوں کے لیے، پلاننگ ہی گناہوں کی کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانیاں دینے والا ہے، قربانیاں دینے والا کون؟ جو اس زندگی کے لیے جیے گا، جو فائدہ مند زندگی کے لیے جیے، وہ کیا کرے گا؟ قربانی دے گا۔ کیسی قربانی؟ قدم قدم پہ اپنی خواہشوں کو قربان کرے گا، قدم قدم پہ اپنے اوپر رکاوٹیں لگائے گا، لمحہ لمحہ قیدیوں کی طرح گزارے گا۔ اگر اچھا قیدی بن گیا، ایسا اچھا قیدی کہ ادھر تمہاری جان نکل کر رخصت ہو رہی ہے اور ادھر اس کے لیے پیغام آ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی عبادی عبادی، میرے نسبت اپنی طرف ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی۔ کہاں؟ اس کی زندگی مختلف ہے، اس کا جینا مختلف، اس کی سوچ مختلف ہے، عمل مختلف، اس کا طرز عمل رویہ مختلف۔ وہ فاسقوں کی طرح جیتا، جو فاسق کرتے ہیں وہ کرتا، جو نافرمان کرتے ہیں وہ کرتا۔ وہ تو ایسا قیدی ہے، اللہ اکبر۔ سو یہ میری تمہید تھی، اگر آپ اس سفر پر چلنا چاہیں تو آگے بڑھے۔ دل کرتا ہے پھر کچھ بدلے گا بھی، یا بس ایک درس ہے، ایک مزید درس ہے، سنا اور بس گھر کو چل دیے، جو آئے تھے جیسے آئے تھے، جس طرح کے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے؟ کچھ بدلے گا، زندگی کے زاویے اور دھارے بدل جائیں گے، کچھ تو بدلیں گے۔ اور کبھی کبھی سوچ کر اگر شاید یاد آ جاؤں تو شاید میرا کام بھی بن جائے کہ کسی ایک کو راستہ سیدھا دکھا دیا اور کوئی ایک دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا، تو یہ گولڈن چین بن جائے اور میرے جیسا گناہگار بھی بخشا جائے کہ صحیح راستے پر ایک کو پکڑ کے ڈالا ہے، چل تجھے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مفید زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی فائدہ مند نہیں ہے جو میں اور آپ جی رہے ہیں۔ اس میں تو سارے نفع، سارے فائدے یہاں سود سمیت یہی وصول کرنا چاہتے ہیں، آخرت پر کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ چھوڑتے ہیں آخرت پر کہ چلو یہ والا حصہ آخرت سے لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے کیا سنا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، تمہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے، ولتنظر نفس، ہر جان کو، ما قدمت لغد، کہ تم آگے کل غد، فیوچر، مستقبل کیا بھیج رہے ہیں؟ کتنی فکر ہے مستقبل کی؟ کس کے؟ اپنا حال قربان کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا حال قربان کر کے
اپنے اوپر بوجھ لاتا ہے، اپنی مصیبت بڑھاتا ہے، مشقت بڑھاتا ہے، خود اپنے آپ کو تاریخ غاروں میں پھینکنے کو تیار کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، حلال حرام کی تمیز میں سارے فاصلے مٹا دیتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، اپنا حال بھی تباہ، مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، کسی راشی سے پوچھ لیں، رشوت خور سے پوچھ لیں، کسی ڈاکو ڈکیت بدماش سے پوچھ لیں، کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو تم، تمہاری ضرورت تو ایسی نہیں ہے۔ وہ کہے گا میرے بھی بچے ہیں، ان کو سکھانا، پڑھانا، لکھانا، آگے پہنچانا، گھر بنانا، گاڑی بنگلہ دینا، فیوچر بنانا۔ بندہ خدا کسی دوسرے کے لیے اپنا حال، اپنا مستقبل تباہ و برباد کر رہا ہے، اور خود اس کے لیے بھی ایسے کانٹے بو رہا ہے کہ اس سے یہ چنے جائیں گے۔ جس کی پرداخت پرورش حرام پہ رکھ رہا ہے، وہ تیرے بعد تیرے لیے نفع بخش بن سکتا؟ نفع بخش کون بنے گا؟ اذا مات الانسان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان مرتا ہے اس کے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین راستے ایسے ہیں، تین دروازے ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں۔ کون سے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ کس نے وقف کی یہ جگہ، کس نے دی جگہ، کس نے اس میں پیسے ڈالے، چاہے 1 روپیہ اللہ کی رضا کی خاطر ڈالا، جس نے ڈال دیا اس نے اپنے لیے جاری کر دیا۔ بنانے والا، وقف کرنے والا، بنانے والے ایک نہیں ہزاروں بھی ہوں، سب کے سب جتنی بھی اس میں محنت شامل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آج بنائی ہے، تازہ تازہ لگتی ہے، پھر پرانی ہوگی، تم جا چکے ہوگے، نسل در نسل تبدیل ہو چکی ہوں گی، کتنی صدیاں، کئی صدیاں بعد، کتنی صدیاں، چلو زیادہ دور کی بات نہیں کرتے، تم عثمان جتنا زمانہ گزار چکے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، آج گئے ہوئے بھی 14 صدیاں ہو گئیں، مسجد نبوی باقی ہے، عمل باقی ہے، نفع باقی ہے، زندگی بھی باقی۔ عثمان گئے، مظلومانہ شہید کیے گئے، شہید کرنے والوں نے سمجھا ہم عثمان کے سارے سلسلے کاٹ ڈالیں گے، سارے نفع روک دیں گے، لیکن رکے۔ عثمان کو گئے ہوئے 1400 سال بیت گئے، 1400 سال، اس سے زائد عرصہ، اور مسجد نبوی کھچا کھچ، وہ جو 3-4 گھنٹے بند کرتے ہیں اس میں بھی نمازی ذکر اذکار کرنے والے چھتریوں کے نیچے لیٹے ہی ہوتے ہیں، ذکر اذکار عبادت کر ہی رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے سلسلہ۔ عثمان کی، وہ عثمان جس نے ابتدائی جگہ خرید کر دی، جس نے وقف کی، جس نے توسیع کی، جس نے اس کو اور بڑھایا، اس کا عمل تو یہاں، یہ جو یہاں لگا گیا پودا، جس نے لگایا اس کا عمل اگر اللہ کے لیے کیا، صدقۃ جاریہ، ایک ہی مثال کافی، او علم ينتفع به، یہ ہے پیچھے رہنے والے سلسلے، یہ ہے نفع بخش زندگی۔ علم چھوڑ گیا۔ امام احمد ابن حنبل، سب کہو رحمت اللہ تعالی، کون احمد ابن حنبل؟ 3 بادشاہوں نے اپنی طرف سے حد کر دی ہے، موقف کو تبدیل کروانے کے لیے مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، 18 سال مسلسل مار کھائی ہے۔ یہ عام جیل نہیں ہے، یہاں مارنے والے آ کے ٹکٹکی کے باندھ کر مرواتے ہیں، کوڑے مرواتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کوڑے کو دیکھنے گئے کہ وہ کوڑا کیسا تھا، فرماتے ہیں اتنا ہیوی، اتنا خوفناک، اتنا خطرناک کوڑا کہ اگر کسی گھوڑے کی پشت پر، کسی جانور کی پشت پہ مارا جاتا تو وہ بھی پھٹ جاتی، وہ بھی مر جاتا۔ 18 سال مار کھائی، اور کس جرم میں؟ علم پیچھے چھوڑنے کے لیے، علم کی حفاظت کے لیے، بادشاہوں کا پھیلایا ہوا فتنہ اور قرآن مجید پر حملہ،
سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ، کیا کمال! قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، سارے مولوی، سارے درباری، سارے سرکاری سب کے سب مان چکے ہیں اور آ کے مشورے دیتے ہیں تم بھی مان جاؤ، چلو مار سے بچنے کے لیے ہی مان جاؤ، لیکن وہ کھڑے ہیں پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بالآخر بادشاہوں کو ہی ماننا پڑا کہ ہم ہی غلط تھے، امام کا موقف درست تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ حدیث کی کتاب لکھی، اتنی بڑی کتاب مسند امام احمد، اتنی بڑی کتاب کہ کوئی پہلو نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ حدیث موجود ہے، کتاب موجود ہے، امام صاحب کو گئے ہوئے بھی کتنی صدیاں بیت گئیں، کوئی 1200 سال، اور عمل زندگی امام بخاری کو گئے ہوئے کتنے سال، 1000 سال ہونے والا، زندگی جاری۔ او علم ينتفع به، ایک حدیث، پہلی حدیث بخاری شریف کی میں پڑھوں، آپ سنیں، آپ پڑھیں، ہم سنیں۔ جب وہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، انما الاعمال بالنیات۔ دنیا جہان کے تمام اہل حدیث، اہل سنت، مکاتب فکر میں جتنے بھی مدارس، جتنی بھی مساجد، سب میں حدیث پڑھائی جاتی، نفع کس کو ہو رہا ہے؟ زندگی جاری ہے، رہا نا پیچھے کچھ، چھوڑا ایسا علم پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو جمع کیا، آپ کے امور کو جمع کیا، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جمع کیا، ایک ایک پہلو سے کئی کئی مسائل اخذ کیے، امت کا فائدہ ہوا، نفع جاری۔ اور کب تک جاری رہے گا؟ ہمارا یقین ہے جب تک قرآن باقی تب تک حدیث باقی، اور کب تک قرآن حدیث باقی؟ جب تک ایک بھی اللہ والا زمین پر باقی۔ کب تک اللہ والے زمین پر باقی؟ جب تک اشرار باقی نہیں رہتے، جب تک خیر باقی رہے گی، قیامت کے قریب ترین زمانوں تک قرآن باقی، حدیث باقی۔ اور امام بخاری کا فائدہ بھی، ایک ہی مثال کافی، آگے چلتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کنی دیر کا درس ہے؟ ہاں توجہ ہے؟ تیسری بات جس پر میں اور آپ کھپ چلے، فیوچر، اولاد۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو کیا کرے، اس کے لیے یدعو لہ، اس کے لیے کہے رب ارحمہما کما ربیان۔ جو یہ نہیں کہتا وہ صالح ہو کر بھی فائدہ ہو سکتا ماں باپ کو۔ نیک اولاد ولد صالح۔ اب جو فیوچر میں اور آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یہ صالح بنتے ہیں سے؟ جن کالجز، جن سکولوں، جن یونیورسٹیوں میں ہم بیچتے ہیں، اگر وہاں تک ہی رہیں اور ان کو دین نہ سکھایا جائے، دین کی طرف نہ لایا جائے، نماز کا عادی نہ بنایا جائے، بن جائیں گے صالح؟ یہ تو اچھے خاصے صالحین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بچپن میں نماز پڑھتا تھا، FSC نماز پڑھتا تھا، یونیورسٹی گیا نماز سے گیا، یونیورسٹی گیا اخلاق سے گیا، یونیورسٹی گیا کردار سے گیا، بچا کیا؟ فیوچر۔ کس کو کہتے ہو فیوچر؟ اتنے کوتاہ بین کہ صرف ایک 10 مرلے کے مکان پر جم گئے، اتنے کوتاہ بین کے ایک کنال کے مکان پر تمہاری نظریں ٹک گئیں۔ ادھر کیا تھا؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم کتنے؟ ایک درجہ، جنتیوں کا ایک درجہ، دوسرے درجے کے درمیانی فاصلہ اتنا جتنا تمہارا اور زمین کا اور آسمان کا فاصلہ، ایک درجے کا۔
اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ اس کا کوئی آپس میں موازنہ، یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کون سا فیوچر؟ وہاں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام، طویل حدیث ہے، خلاصہ اور مفہوم آپ سب جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا، آخری جنتی، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا، یعنی ادھر میری طرف دیکھ، نہ یہ حشر میں بچا، نہ میزان پر اسے فائدہ ہوا، یہ جہنم چلا گیا۔ جہنم سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلتی رہی۔ ایک حدیث کے اندر 4 مرتبہ جہنم سے نکال کر لانے کی حدیث، اللہ کے رسول کی سفارش موجود، 4 مرتبہ اللہ کے نبی نے سفارش کی، اور بہت سے لوگوں کی سفارشیں ہوئی، یہ کسی سفارش میں نہ آیا۔ پھر اللہ نے اپنے چلو میں اپنے ہاتھ میں بھر کے جنتیوں جہنمیوں کو جنت میں ڈالا۔ یہ ایمان والے تھے، اپنے گناہوں کی سزائیں بھگت رہے، وہاں سے نکال کر جنت میں ڈالا۔ یہ اللہ کے چلو میں بھی نہیں آیا، سمجھے؟ سب چلے گئے، جو جو بھی ایمان والا تھا سب چلے گئے، یہ سب سے آخر میں رہ گیا، اس سے پیچھے اب کوئی نہیں۔ یہی کہتی حدیث، اس کے بعد کوئی نہیں، یہ آخری ہے۔ اور یہ کیسے ترلوں سے جنت تک پہنچا ہے، حدیث پڑھو، اللہ یہاں سے نکال کر وہاں اس درخت تک پہنچا دے، اس درخت تک پہنچا دے، کچھ نہیں مانگتا، وہاں پہنچ کے اس درخت تک پہنچا دے، کچھ نہیں مانگتا۔ کتنی تاخیر سے یہ سب سے آخر میں آیا ہے۔ اور پھر جب جنت میں داخل کیا گیا تو جنتیوں کو بسا بسایا، محلات بسے بسائے، اپنے اپنی جگہ سب سیٹلڈ دیکھ کے، میرا پلاٹ کدھر ہے، میرا محل کہاں ہے؟ یہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، نو ویکینسی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ وہی حدیث کہتی ہے، آگے بڑھ، تجھے دکھاتے ہیں تیرا محل کہاں ہے۔ اسے ایک زمین الاٹ کی جائے گی، کون سی؟ کتنے؟ کتنی؟ ارضھا کارض السماء والارض، جس کی صرف چوڑائی، لمبائی نہیں، صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، صرف اتنی نہیں۔ اسی حدیث میں آیا، والا کا بھی مثلہا، والا کا بھی مثلہا، والا کا بھی مثلہا، جاؤ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اتنی جنت تمہاری ہوئی۔ ہے کوئی دنیا میں اتنا بڑا ملک؟ ہے کوئی اتنا بڑا ٹاؤن جس پر جنت کے اس آخری پلاٹ کو قربان کیا جائے؟ کون سا فیوچر؟ کیسا اندھیر ہے، کیسا کوتاہ بین ہے۔ ایمان لانے کے باوجود، ایمان کس پہ لاتے ہو؟ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب کا مالک ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو دکھائی نہیں دیتا، وہ بتا رہا ہے۔ آخری جنتی وہ غیب کے خزانوں والا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اس کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اس کے پاس ہیں اس کی چابیاں۔ وہ کہہ رہے میرے وعدے پہ یقین کر، یہ یقین ہی نہیں کر رہا۔ اس کو ادھر والا فیوچر کون دکھاتا ہے؟ کوئی جھوٹا، کوئی کذاب، ہاؤسنگ سکیم والا، جھوٹ بولنے والا، وہ کہتا ہے دیکھو تمہارا مستقبل، اور یہ اس مستقبل کے پیچھے ایسا اندھا پاگل ہوتا ہے، سب کچھ ہی اس پہ قربان کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ کیا ہے جو قربان کرتا ہے؟ جس کا ایک ایک ذرہ اتنا قیمتی تھا، ایک عمل بچ گیا اس کے پاس، صرف ایک عمل، ایک عمل، صرف ایک عمل، فیوچر کے لیے ایک عمل بچ گیا۔ چلو وہ حدیث سن لو، وہ بھی خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا وقت بچے۔ آپ نے کہنا کس کو بلا بیٹھے ہیں، یہ اچھرا والے کچھ نہ کچھ سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک ٹیم یہاں آئی بیٹھی ہے، یہ آج کل مجھ سے باغی ہے، لیکن چلیں کوئی نہیں، معافی دے دیتا ہوں۔
ایک عمل، فیوچر کے لیے ایک بیلنس، اور مقابلے میں جو کمائی ادھر گناہوں کی کمائی ہوئی ہے اتنی زیادہ کہ 99 دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ بیلنس کیا ہے؟ اللہ اس سے پوچھتے ہیں ہے کوئی عمل تجھے یاد؟ کوئی یاد ہی نہیں۔ فرشتے اس کی ایک نیکی کو تلاش کر لاتے ہیں۔ کتنی؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ بچا کیا ہے؟ بچنا کیا ہے؟ جن کے پیچھے میں اور آپ پاگل، یہ سب دنیا تک رہ جانا۔ کوئی بیٹا باپ کی قبر میں جاتا، اور قبر کے اندر کیا جانا ہے، چند سالوں بعد باپ کی قبر پر باہر بھی نہیں جاتا ہے، باہر بھی نہیں جاتا ہے۔ میں نیکوکاروں کی بات کر رہا، نمازیوں کی بات کر رہا، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والوں کی بات کر رہا۔ وہ بدبخت جو بازار میں تم نے کھڑے کیے، وہ تو پہلے دن بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تو چاہتے ہیں دفن بھی کوئی اور ہی کرائے۔ والباقیات الصالحات، بچی ایک، صرف ایک، اور اسے یاد بھی نہیں، ڈھونڈ کے لائے فرشتے، اور یہ دل میں سوچے گا اس سے کیا بنے گا، ادھر تو اتنا بڑا پلندہ ہے، ادھر تو اتنا بڑا پلندہ ہے۔ اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچی خبر، آنے والے زمانے کی خبر دے گئے۔ وہ سارا پلندہ ایک طرف رکھا جائے گا، اور یہ ایک چٹ ایک طرف رکھ دی جائے گی، اور یہ دیکھے گا پھر یہ ایک چٹ، ایک عمل، ایک بیلنس، ایک نیکی کتنی وزنی ہو سکتی ہے، اس کے وہ سارے کے سارے گناہ اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ ایک عمل، یہ والا فیوچر چاہیے۔ اللہ اکبر۔ او ولد صالح یدعو لہ، اب نفع بخش زندگی کیا ہوئی کہ بیٹا ڈاکٹر بنے نہ بنے، انجینئر بنے نہ بنے، انسان ضرور بنا دو، اللہ کا فرما بردار غلام ضرور بنا دو، اسے اللہ کی غلامی کا سبق چٹھی ضرور پڑھا دو، اس کی گھٹی میں ڈال دو۔ پیارے نبی کیا کہتے ہیں، یہ گھٹی میں ڈالنے والی بات ہے۔ فرمایا اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ، جب تیری اولاد بولنے کے قابل ہو، جب وہ کہتا ہے نا پاپا ماما، اس وقت سکھا لا الہ الا اللہ، تو اس کا غلام ہے جس جیسا کوئی دوسرا، اس وقت پڑھا، اتنا پکا کر دے۔ یہ روز اس مقابلے سے گزرتا ہے، ایک طرف شیطان الہ بن کر کھڑا ہوتا ہے، یہ اس الہ کو ٹھکرا دے، اور حقیقی الہ کی طرف جھکنے والا، جب اس کی نظریں کسی سے چار ہوتی ہیں، جب یہ فحاشی کی طرف بلایا جاتا ہے، جب یہ بے حیائی کی طرف گھسیٹا جاتا ہے، یہ اس الہ کو مانے جو حیا کو پیدا کرنے والا، جو رحمت عطا کرنے والا، جو لوگوں کی عزت و آبرو کو حفاظتیں دینے والا ہے، جس نے محمد مصطفیٰ کو میرا اور تمہارا نمونہ بنایا ہے۔ او ولد صالح، پھر ایسا نیک ہوا ڈاکٹر بن جائے تو بھی ماں باپ کا فائدہ، انجینئر بن جائے تو بھی ماں باپ کا فائدہ، اللہ کی قسم رزق حلال تلاش کرنے والا مزدور بن جائے تو بھی ماں باپ کا فائدہ، رزق حلال تلاش کرنے والا گارڈ اور گیٹ کیپر بن جائے تب بھی ماں باپ کا فائدہ، اور اگر صالح نہیں وزیر اعظم بھی بن جائے۔ تم نے دیکھے بدبخت وزیر اعظم انہی دنوں میں ایک سے بڑھ کر ایک غلیظ، ایک سے بڑھ کر ایک کذاب، ہے کوئی ان کے ماں باپ کا فائدہ؟ وزیر اعظم بن کر دی۔ اور اگر نیک ہوا تمہاری مسجد میں 7 8 10 ہزار، اس سے زیادہ تو تم نے دینے نہیں، نمازیں پڑھا رہا ہے 7 8 10 ہزار پہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری زمین اس کے برابر تول دو تب بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ اگر نیک ہوا تو یہ ہے نفع بخش زندگی۔ پیچھے وہ چھوڑو جو تمہیں نفع دے۔ دل کرتا ہے نا میں فیکٹریاں چھوڑ جاؤں، تو بیٹوں سے اچھی فیکٹری کوئی نہیں ہوتی وہ بیٹے جو راتوں کو جاگنے والے، مالک کے سامنے
منت سماجت کرنے والے، اللہ کے دین کے کام کو لے کر چلنے والے، ان بیٹوں سے اچھا، اس سے اچھی کیا فیکٹری ہوگی کہ تم جا چکے ہو، تمہارے پیچھے 4 بیٹے، 4 فیکٹریاں، دن رات ایک زندگی تم جی کر گئے، ایک تمہاری نسل جی رہی ہے، پیچھے 60-70 سال تم مر گئے، عمل سے فارغ ہو گئے، لیکن تمہاری اولاد دن رات تمہیں فائدہ پہنچا رہی، ہو گئی 140 سال کی، اور اگر اگلی نسل کو روشن کر گئے ہو گئی 200 کی، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل۔ مبارک نسلیں، نفع بخش نسلیں کیسی ہوتی ہیں؟ اور عمل کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، بنیاد اس کی عمل ہے، تم بنیاد رکھو گے۔ یاد ہے نا؟ ٹھنڈے ہو گئے تو جو ہے سونے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم کر دوں؟ میں تو آپ کو یہاں درس سنانے کے لیے 2-2.5 گھنٹے کی خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں، اور بڑی ہی رش قسم کی، لیٹ ہو گئے۔ توجہ ہے یا السلام علیکم؟ اللہ اکبر۔ نیک اولاد، جیسے نیک اولاد کا فائدہ ہوتا ہے ایسے ہی نیک والدین کا بھی فائدہ ہوتا ہے، نیک ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی اگر نیکی پر گزار کر گئے ہوں تو ان کا نفع بھی باقی رہتا ہے، ان کا فائدہ بھی نسلوں کو ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید سے ایک مثال دیتے ہیں، پھر حدیث سے ایک مثال دیتے ہیں، اور مثال یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے 2 نبیوں کو پیدل چلایا ہے، 2 نبیوں کو پیدل چلایا، تھکایا ہے، بھوکا رکھا ہے، ایک بستی میں پہنچایا ہے۔ اس بستی میں پہنچے، ان سے کہا ہمیں کھانا کھلا دو، اور دونوں حسین ہیں، دونوں جمیل ہیں، دونوں بہترین ہیں، لیکن بستی والے ایسے عجیب ہیں، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں کھانا نہیں کھلانا۔ واپس نکل رہے، دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے، قریب ہے کہ ساری گر پڑے، کہا چلو، ایک نے دوسرے سے کہا چلو میرے ساتھ مزدور بنو، اور چلو آؤ کام کریں۔ اور گری ہوئی دیوار آج سے ہزاروں سال پہلے اٹھانے کے لیے آسان کام تھا؟ 2 مزدور لگے ہوں تو ایک دیوار مٹی سے بنا رہے ہوں تب بھی دن لگتا ہے، تب بھی وقت لگتا ہے، پتھروں سے جوڑیں تب بھی، گویا سارا دن مشقت کی، مشقت کر لی، دیوار بن گئی۔ جس کو مزدور بنا کے ساتھ چلا رہے تھے اس نے کہا عجیب آدمی ہو، اگر اتنی مشقت کرنی تھی تو اجرت لے لیتے، کچھ کھا ہی لیتے۔ تو کہا یہ تو امتحان تھا، اور اس امتحان پر پہلے سے فیصلہ ہوا تھا کہ اب اگر تجھ سے صبر نہ ہوا تو علیحدگی ہو جائے گی۔ آج اب علیحدگی ہونے لگی ہے، لیکن اس علیحدگی سے پہلے سأنبئک بتأویلہ، آؤ میں تمہیں وہ خبر بتاؤں جو نبی ہونے کے باوجود تمہیں نہیں تھی، مجھے مل گئی تھی۔ نبی ہونے کے باوجود یہ گل ہضم نہیں ہونی، نبی ہونے کے باوجود میرے ساتھ ساتھ میں بھی دیکھ رہا ہوں دیوار کو، تم بھی دیکھ رہے دیوار کو، تمہیں اس دیوار کی کہانی پتہ نہیں، مجھے بتا دی گئی ہے۔ نبی تم ہو، تم بڑے نبی ہو، کتاب تمہارے پاس، شریعت تمہارے پاس، امت تمہارے پاس، لیکن خبر اس کے پاس جس کو اللہ عطا کرے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ۔ خبر نہ ہو تو ساتھ رہ کر دونوں نے ایک ہی وقت میں دیوار دیکھی، کوئی خضر پہلے وہاں وزٹ کر کے نہیں گئے تھے، ساتھ ہی آئے تھے۔ عقیدہ یہ ہے، دونوں نبیوں نے ایک ساتھ دیوار کو دیکھا، ایک کو اس کی کہانی بتلائی گئی، دوسرے کو نہیں بتلائی، جس کو نہیں بتلائی اس کے لیے یہ مشقت کرنا کتنا مشکل کام تھا کہ جو بستی کھانا نہیں دیتی ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ اگر پہلے سے پتا ہوتا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہ اصل کہانی یہ ہے تو وہ بھی رغبت سے کام کرتے، وہ بھی شوق سے کر رہے ہوتے، انہیں تھکنا نہ ہوتا، وہ بھی کہتے اللہ کا حکم ہے، نیکی کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدہ۔
خبر دینے والا دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو ساتھ رکھ کر بھی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ کہاں آؤ بتاؤں اس کی کہانی کیا ہے۔ فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اس شہر والوں میں یہ دو غلام یعنی بچے، لڑکے، چھوٹے بچے، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، سن شعور کو نہ پہنچنے والے کو غلام کہتے ہیں، چھوٹا بچہ۔ یہ دو چھوٹے لڑکوں کی دیوار ہے، اور کون ہے وہ؟ یتیمین، یتیم ہے، باپ سر پر نہیں۔ اور کیوں ہم دیوار سیدھی کر رہے؟ وجہ ساری بتائی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے۔ اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دو نبیوں نے پیدل چل کر، بھوکے رہ کر، سارے دن کی مشقت، اس بستی والوں کی بدتمیزی برداشت کر کے کیوں مشقت کی ہے؟ آئیے قرآن اس وجہ کو بیان کرتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیموں کا باپ بڑا نیک تھا، نفع بخش زندگی، صالحیت کی زندگی۔ باپ فوت ہو چکا، کتنی فکر ہے، تکافل لے لیں، انشورنس کروا لیں، کیا کرنی ہے بھائی؟ میرے بچے چھوٹے چھوٹے، مر گیا تو کیا ہوگا ان کا؟ کیا ہوگا؟ ادھر اللہ سے رابطہ کر، تو اپنی جی، تجھے پیچھے والوں کا فکر نہیں، تجھے تو جاتے ہوئے پیغام دیا جائے گا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ اپنا خوف کر نہ پیچھے والوں کا غم، وابشروا، تو ایسا جی کر گیا ہے کہ بشارت لے اور اگلے جہان چل، پیچھے والوں کے ہم حفاظت کرنے والے، ہم والی وارث۔ اور انشورنس پالیسی خرید کے پیچھے چھوڑ گیا۔ پوچھو ذرا ان انشورنس والوں سے کن کو کیا ملتا ہے، رول رول کے، اور پھر اس حرام مال پہ پلنے والوں کی شکلیں دیکھو کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اور سناؤں ایک اور بھی ہے، یہ حدیث میں آیا، اللہ اکبر۔ اور حدیث میں کیوں آیا؟ کہ ایک محدث کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ ہے، ایک محدث کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ۔ ایک مالی ہے، باغ میں کام کرتا ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی مثال بنا دے۔ مثال بنائے تو اللہ کہتا ہے میں مچھروں کو مثال بنا دوں، نہ بناؤ تو یہاں بڑے بڑے نامی گرامی آئے، کوئی آج ان کا نام نہیں لیتا ہے، مثال بنایا ہے۔ مالی ہے باغ کا، باغ کا مالک آیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس نے آ کے اس مالی سے کہا جاؤ انار توڑ کر لاؤ، اچھے اچھے لے کے آنا، مہمان بڑے خاص ہیں۔ اس نے اپنا کل تجربہ لگا کر بہترین توڑے لایا، کھولے، مہمان کھانے لگے تو کڑوے، کسیلے، ترش۔ مالک ڈانٹتا ہے عجیب آدمی ہو، اتنے سالوں سے تم یہاں کام کرتے ہو، جاؤ بہتر لے کر آؤ، میٹھے لے کر آؤ۔ وہ پھر جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک دفعہ ڈانٹ پڑی ہو تو دوسری دفعہ بندہ دھیان سے کام کرتا ہے، اور زیادہ محنت، اور زیادہ غور و فکر سے لائے۔ اب لائے تو اب بھی اسی طرح کے ہیں۔ مالک نے کہا یار اتنی دیر سے تم یہاں کام کرتے ہو، کئی سال ہو گئے، تمہیں آج تک انار میٹھا کون سا ہوتا ہے اس کا نہیں پتا چلا؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ اور دکان پہ کام کرنے والوں، پھر مالک بیٹھا رہتا ہے اور اپنی دکانیں بنانے والوں،
اس کے سارے راز چرا کر اسی کے برابر، اسی کے سامنے اسی طرح کا نیا برانڈ کھڑا کرنے والوں، اس نے کہا تم نے مجھے رکھا تھا کہ میں گوڈی کروں، پانی لگاؤں، باڑ ٹھیک کروں، وہ سارے کام دیکھ لو صحیح ہیں، ان میں کوئی عیب ہے تو بتاؤ۔ تم نے کب میری ذمہ داری لگائی کہ میں کھا کر دیکھا کروں کون سا میٹھا کون سا کڑوا؟ نہ کھایا نہ چیک کیا، کیا پتا کہ کیسا ہوتا ہے میٹھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کے کردار کی ایک جھلک ہی کافی ہوتی ہے۔ بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہا تھا، آج رشتہ مل گیا ہے۔ بیوی سے مشورہ کیا ہے اور بیوی بھی حیرت والی، کون سا خاندان، کہاں سے؟ کہا میرے باپ کا مالی ہے، خاندان کا بھی پتا کوئی نہیں، پیچھے کون ہے کچھ نہیں جانتا، ہے مالی، لیکن جو باغ کی اتنی اچھی حفاظت کرتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ایک جھلک کردار کی۔ رشتہ ہوا، اللہ نے اس مبارک مالی کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کی وجہ سے آج اس مسجد حسین میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ باپ بھی کمال کا اور پھر بیٹا بھی کمال کا۔ بیٹے کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ بن مبارک، حدیث کا امام۔ دنیا جہان میں جب بھی کوئی حدیث پڑھے گا، جب بھی کوئی حدیث سنائے گا، جب بھی کوئی محدث کو پڑھے گا، محدثین کو پڑھے گا، حدیث کو پڑھے گا، علم حدیث کو پڑھے گا، ممکن نہیں عبداللہ بن مبارک سے صرف نظر کر کے گزر جائے، اسے پڑھنا ہی پڑے گا۔ اسماء الرجال پڑھے گا تو پڑھے گا، متون پڑھے گا تو پڑھے گا، حدیث کے کسی بھی علم سے گزرے گا، عبداللہ بن مبارک سے صرف نظر کر کے نہیں گزر سکتا۔ ایک نیک باپ کی نسل اور اس کا فائدہ، اللہ نے بیٹا محدث بنایا ہے اور آج تک یہ سلسلہ ان کی نیکیوں کا چلتا ہی جا رہا ہے۔ نفع بخش، منافع والی زندگی۔ چلو آخری حصہ کہ آپ تھک گئے ہیں اور میں آپ سے زیادہ۔ کبھی کبھی فائدہ قربان کر کے فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بات نہیں منانا لی، سارے چپ ہیں کہ پتہ نہیں کیا قربان کروا دیں گے۔ کبھی کبھی فائدہ قربان کر کے فائدہ، یہ یقین نہیں ہو رہا، نہیں نہ ہوتا۔ یہ یقین ہو جائے تو پھر بھائیوں کے ساتھ مکان کی تقسیم پہ لڑائی ہو، بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے تکلیفیں اٹھیں، حالانکہ قربانی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو قربانی کیا ہے کہ تو اچھرے میں رہتا ہے، مجھے اللہ نے بحریہ ٹون میں دے دیا ہے، چل اچھرے والا تو ہی رکھ لے، تو نہیں نکل سکا، تو اتنا نہیں کما سکا۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو مشکل ہے، انچ انچ ماپ ماپ کے لینا ہے نا، اور لینا بھی اپنی مرضی کا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیوں بھی کاریو، وہ کیا نام ہے، کون سی کیا بنایا ہوا ہے، وہ کیا نام ہے تمہارے ادارے کا؟ ہاں، صوت القرآن۔ یہ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، سکھا بھی دیں ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر، میرے سامنے بیٹھے نا ہے شاگرد نے، اس لیے کلاس لگ رہی نال تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس ایک آیت مبارکہ کو سیکھ لیں لوگ تو پھر ایثار کریں، جھگڑے ختم کر دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ کب؟
جب ان کو زیادہ ضرورت ہو. جب ضرورت نہیں تب تو دینا ہی چاہیے نا. نہیں، تب بھی نہیں دینا چاہیے. تب تو اظہار کرنا آسان ہوتا ہے، پھر بھی آسان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ فیوچر ادھر سمجھتا ہے. اگر اس فیوچر کو ادھر جوڑ دے تو زاویہ بدل جائے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. یہ ہے شح نفس، نفس کے لالچ سے بالا تر ہوا، اس نفس کی چینا جھپٹی سے بالا تر ہوا. یہ وہی نفس ہے نا جس کو ملٹی نیشنل کمپنیاں سبق پڑھا رہی ہیں. دل مانگے مور، گریب کر لو، چھین لو، آگے بڑھ جاؤ، سب پیچھے رہ جائیں، راتوں رات اتنا آگے نکل جا. وہ کتنا آگے نکلنا ہے، کتنا؟ اللہ کہتا ہے نکل کے دکھا. پھر نکلنا، میری سرحدوں سے باہر نکل کر دکھا دے. زمین و آسمان کی ان وسعتوں سے باہر نکل کر دکھا دے. اگر واقعی تو باہر نکلنے کے در پہ ہے تو ذرا کوشش کر زمین اور آسمان کے ان کناروں سے باہر نکل کر دکھا دے. نکل سکتا ہے؟ طاقت؟ تو جب اس کنارے میں رہنا ہے تو آگے مت نکل، ادھر ذرا کھڑے ہو کے دیکھ اصل فیوچر کیا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنی نفسانی خواہشات پر پاؤں رکھا، ایثار کیا، کسی دوسرے کو فائدہ ہونے دیا، کسی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، کسی دوسرے کی بھوک کو اہم سمجھا، کسی دوسرے کی ضرورت کو اہم سمجھا. اللہ اکبر. اللہ ساتھ ہی نتیجہ اعلان کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہے کامیاب ہوا، یہ شخص کامیاب ہوا. آؤ ایک دو ایثار سنا کے اور تمہیں اس پر تیار کر کے رخصت ہوتا ہوں. ایثار کرنا سیکھو. ایثار نفع دیتا ہے. وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ایثار شاید کوئی نقصان کر رہا ہے، لیکن کبھی ایثار نقصان کر سکتا، کیونکہ ایثار کرنے والے کو اللہ نے مفلح قرار دیا ہے، کامیاب قرار دیا ہے. بڑی معروف مثال ہے، آپ نے سنی ہوئی، صرف یاد کروا دیتا، اشارہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان آ گئے. اب مولوی کی طرف مہمان آ جائیں، آج کے مولوی کی طرف، تو وہ پہلے بندہ تلاش کرتا ہے کہ کسی گلے ڈالنے ہیں. اور مولویوں کے امام کی طرف مہمان آئے ہیں تو پہلے اپنے گھر بھجوایا ہے کہ جاؤ پتہ کرو گھر میں کچھ ہے کھانے کو. مولوی جس نبی کا وارث ہے اس کا طرز عمل کیا ہے؟ پہلے گھر بھیجا، جاؤ. بلال گئے ہیں، ایک گھر، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 گھروں سے بلال پوچھ کر آئے ہیں، اور 11 گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بھی کھانے کو اس پر غمگین نہیں ہونا کہ میرے تیرے گھر میں تو سال سال کا کھانا پڑا ہوتا ہے اور پھر بھی کسی مسکین کو کھلاتے ہوئے جان جاتی ہے. میں اور آپ جس کے ماننے والے ہیں اس کا طرز عمل کیا ہے؟ جسے مکہ میں کھانا نہیں ملتا اسے پتا ہے محمد کے ہاں کھانا ہے. جس کے پیسے ختم ہو گئے ہیں اسے یقین ہے کہ محمد کے گھر میں پیسے ہیں. جسے قرض چاہیے وہ کدھر کا رخ کرتا ہے. ہیں ہم بھی ایسے معروف کہ لوگ جانتے ہوں کہ اس گھر سے کبھی جواب نہیں ملتا، لوگ مانتے ہوں کہ یہاں آئیں تو ضرورت پوری ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہمارے تو بہن بھائی مصیبت میں ہوں تو ڈرتے ہوئے پوچھتے نہیں کہ اس نے انکار ہی کر دینا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 11 گھروں سے پتہ چلا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں سے مراد کیا ہے؟
رات کا کھانا نہیں، گویا کھجور بھی نہیں، دودھ بھی نہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہوتا تو کچھ بھی آ جاتا۔ ہے کوئی ایسا گھر آج کسی مسلمان کا؟ اتنے شکوے، اسلام پر اتنا خفا، ایک دن میں 3 مرتبہ من مرضی من چاہا کھاتا ہے، پھر بھی اسلام کا شکوہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکوہ کرتا ہے۔ اور جس کو مان رہے ہو، جس کے نبی، جس کے امتی ہو، جس کے وارث بنے پھرتے ہو، اس کی بیوی اپنے بھانجے کو کہتی ہیں تمہارے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، تمہارے نبی نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا زندگی میں جس دن 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ کہاں رہتے ہیں؟ اتنے نالاں کیوں ہیں؟ کم وسائل پر غریب اتنا تلخ کیوں ہے؟ اور امیر اتنا بے فکر کیوں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 گھر، کھانا نہیں، بیویاں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان کے سابقہ شوہروں کے بچے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! میں ایسے ہی نہیں بات کر رہا، دلیل سے، تحقیق سے بات کر رہا ہوں۔ وہ خود بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں سابقہ شوہروں سے، اور کسی گھر میں کھانے کو، اور کون ہے؟ ہیں؟ گاتا پھرتا ہے گلیوں میں، سارے نبی تیرے در کے سوالی، دیکھ ذرا گھر کیسا ہے اس کا۔ وہ ایسا سخی ہے کہ لوگوں کو کھلاتا ہے، خود فاقے کرتا ہے۔ وہ ایسا ابو القاسم ہے، لوگوں پر لٹاتا ہے، لٹایا ہے۔ ایک آیا ہے، اس نے مانگا ہے مجھے مال دے دو، سامنے کھڑے تھے، وادی میں جتنا مال تھا، کہا جاؤ سارا لے جاؤ، اور وہ کہتا جاتا ہے میں نے ایسا سخی نہیں دیکھا، میں نے ایسا بڑے دل والا نہیں دیکھا۔ ابو سفیان آئے ہیں، مجھے دیجئے، دیا ہے، میرے بیٹے معاویہ کو دیجئے، دیا ہے، میرے بیٹے یزید کو دیجئے، دیا ہے۔ جا کے سیدنا عباس سے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تمہارے بھتیجے کو ایسے بانٹتے دیکھا ہے جسے مفلسی کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ ایسا سخی، ایسا بانٹنے والا، لیکن اپنے گھر اب کہا مولوی صاحب اب جب مہمان آئے تو پہلے اپنی جیب ٹٹولنا، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا۔ تم مثال بنو، تم نبی کے وارث ہو، تم مثال بنو، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا۔ اب اعلان فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھلائے گا؟ میرے مہمان کو، اور جو میرے مہمان کو کھلائے گا اللہ اس پر رحمت کی بارش برسا دے گا۔ ایک کھڑا ہوا، اچھا کھڑے ہمیشہ مشکل حالات والے ہی ہوتے ہیں، کھڑا ہوا اللہ کے رسول، اس نے نہیں کہا مجھے گھر سے پوچھ کے آنے دے پہلے کھانا ہے بھی کہ نہیں، کہا مجھے موقع دے، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گھر گئے، اور جنت والی کیسی ہوتی ہیں، کسی عورت کو اگر جنتی بننا ہو ام سلیم کو پڑھ لے، کسی عورت کو جنت والی بننا ہو تو سیدہ ام سلیم انصاریہ کو پڑھے، صبر کیسے کرنا، ایثار کیسے کرنا، قربان کیسے کرنا، دین کیا ہوتا ہے، استقامت کیا ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بیگم سے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، الا قوت سبیانی، میرے بچوں کا، سبیان بچے، الا قوت سبیانی، قوت کہتے ہیں اتنا سا کھانا جس سے آدمی گزارا کر سکے، زندہ رہ سکے، کچھ ٹکڑے ہیں میرے بچوں کے کھانے کے اور تو کچھ نہیں۔ کہا بچوں کو سلا دے۔ بھوکے بچوں کو سلانا آسان کام ہے، اور پھر ماں کا، اور کھانا بھی ہو گھر میں، اور کسی اور پر قربان کرنا ہے۔ سمجھو بات کو، ایثار اس کو کہتے ہیں۔ بھوکے بچے سلا کون رہے ہیں؟ ماں، کھانا گھر میں ہے
ان کو نہیں کھلانا، کسی اور کو کھلانا ہے. کیوں کھلانا ہے؟ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے. ہمارے پاس بھی موقع آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی مواقع آتے ہیں. یہ نیا نیا ادارہ ہے، مواقع آئیں گے. ساتھ والی جگہ مل گئی، ادھر والی جگہ مل گئی. اب موقع آئے گا کہ بھائی تو نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے کر یہاں کا محل بنانا ہے، یا اس جگہ کو اضافہ کر کے آنے والے سالوں میں بڑی سی مسجد بنا کے جنت والا گھر چاہیے. تو کئیوں کی جیبیں خشک ہو جائیں گی، کئیوں کے ہاتھ جیب سے نکلیں گے نہیں. ہیں ہوں گے پیسے، آج ہی پتہ چلے ساتھ والی دکان 2 کروڑ کی ملتی ہے، فوراً لے لیں گے، کیش پر لے لیں گے. لیکن ادھر اتنا بڑا وعدہ ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. مولوی صاحب حدیث سناتے، مسجد کے باہر لکھ کے لگاتے، اعلان اپیل کرتے ہوئے حدیث اوپر لکھتے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس کے لیے جنت کا گھر ہے. لینے کو تیار، ایثار کرنے کو تیار؟ نہ 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 نہ، یقین ہی نہیں ہے. یقین نہ ہو تو نفع ملنا. کھانا کھلایا، اور آپ بھی جانتے ہیں کیسے کھلایا، خود بہانہ کر کے، چراغ بجھوا کر، کھانے کا بہانہ کر کے، منہ چلا کر، تاکہ مہمان سیر ہو کر کھائے. کھانا اتنا کم ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کھایا تو اس کو تسلی نہیں ہوگی. کون کون بھوکا ہے؟ گھر کے بچے ہی بھوکے نہیں ہیں، ماں بھی بھوکی، باپ بھی بھوکا، پورا گھرانہ بھوکا سویا ہے. لیکن کیا یہ عمل ضائع ہو گیا؟ آج 14 صدیاں بعد اس حسین مسجد کے اندر سیدنا ابو طلحہ کے عمل کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے بندے تذکرہ باقی ہے تو فائدہ بھی باقی ہے، تذکرہ باقی ہے تو نفع بھی باقی ہے. تذکرہ باقی ہے نا. کس کو یاد کر رہے؟ صحابی کے عمل کو. گویا عمل آج بھی موجود. جس کو ترغیب ملے، فائدہ کس کو ہوگا؟ پہلے کرنے والے کو. جس کو رغبت ہو، فائدہ اس کو ہوگا. اللہ اکبر. اور صبح گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کس بات پہ تعجب کر رہے ہیں، کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں ہی کیا، اللہ بھی تم پہ تعجب کر رہا ہے، اللہ بھی مسکرا رہا ہے. تم کیسے؟ تم دونوں نے جو کام کیا ہے، رہتی دنیا تک مثال. 2 مثالیں اور دے دوں اگر آپ اجازت دیں، یا چھوڑ دوں؟ کافی ہیں، یاد رہیں گی تو کافی ہیں، اور اگر ابھی یاد میں کچھ کچی ہیں تو 2 اور دے دوں. اب مشکل ہے، چلے کبھی کبھی موڈ ایسا ہوتا ہے نا انسان کا. 2 مثالیں. ایک آپ کہیں گے یہ تو تھے ہی چند ٹکڑے، تو دے دیے تو کیا ہوا. مصطفیٰ کے گھرانے کی مثال دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اس بچے کو اٹھایا ہے میرے نبی نے گود میں، اور آپ اس کے بارے فرما رہے ہیں. توجہ میری طرف، بس آخری چند لمحے. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا. حافظ عمران صاحب تسی بولو، میرا یہ بیٹا سید ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا 2 عظیم مسلمان جماعتوں کے مابین صلح کروائے گا. صلح، اور صلح کروانے کے لیے بھی کبھی کبھی کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. صلح قربانی مانگتی ہے، اور جو قربانی دے کر صلح کر جائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، ہاں نہیں چھوڑنا چاہتا نا. حق والا تو بالکل نہیں چھوڑتا، اور نہ حق نہیں چھوڑتا، حق والا کیسے چھوڑے؟ اسے تو یہ بھی مان ہوتا کہ میں حق پر ہوں. لیکن بشارت سنو، بشارت، فائدہ سنو. آقا فرماتے ہیں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود
جھگڑا چھوڑ دے، اس کو جنت کا گھر لے کر دینے کا ذمہ دار کون ہے؟ انا زعیم، انا زعیم، میں محمد ضمانتی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ایک گھر لے کر دینے کا میں پابند، میں ذمہ دار۔ کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، صلح کر لیتا ہے، قربانی دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، نبی کا گھرانہ ہے، اور گھرانہ بھی اتنا باکمال ہے، اور علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، سیدنا حسین کا بڑا بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ وقت آ گیا، اللہ نے حکومت دے دی، سیدنا علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلیفہ بیعت کر لی، اور کتنی حکومت تھی، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید حضرت حسن بڑے کوئی مجبور تھے کہ فوراً انہیں صلح کرنا پڑی۔ ایسا نہیں ہے، حقائق ایسے نہیں ہیں۔ حضرت حسن کے پاس سیدنا معاویہ سے کئی گنا زائد علاقہ ہے، کئی گنا زائد بڑی فوج ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کے پاس تو مخصوص حصہ ہے، شام، ملک شام، اس کے گورنر اسی کا وہی علاقہ، اور اب کچھ پیش قدمی کر کے بھی عراق کا کچھ حصہ شامل ہے۔ میں حقائق پر بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، سیدنا حسن کے پاس اصل بادشاہت، اصل حکومت، خلافت، اصل ملک تو آپ کے پاس تھا، اور یہ ملک سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ تبرستان، آرمینیا، یہ آپ کا آذربائیجان یہاں تک پہنچا ہوا، یہ ہندوستان تک پہنچا ہوا۔ سیدنا عثمان کے زمانے میں مکران فتح ہو چکا، سیدنا عثمان کے زمانے میں تبرستان فتح ہو چکا، افریقیہ تک حکومت پھیل چکی، اور وہ ساری حکومت کس کے پاس ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور اب آیا ہے قربانی کا وقت، میرے نبی کی بشارت پوری ہونے لگی ہے، حکومت بڑی حسن کے پاس، خلافت حسن کے پاس، خلافت بھی حسن کے پاس۔ لوگوں نے امیر معاویہ کی بطور خلیفہ کبھی بیعت نہیں کی جب تک کہ حسن رضی اللہ تعالی نے صلح نہیں کی۔ دلیل سے کہہ رہا، وہ حاکم تھے شام کے، کوئی خلیفہ نہیں کہتا تھا سیدنا علی کے مقابلے میں، خلیفہ علی تھے، پھر علی کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی، صلح کر کے اپنے پاس بلایا اور لوگوں کے سامنے بیعت کر لی۔ بیعت گویا سب قربان، بھائی نے بھی بیعت کی، اور میں نے پرسوں جمعے میں کہا اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ بڑے بھائی کی اطاعت کیسے ہوتی ہے تو سیدنا حسین کو دیکھو، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اللہ کی قسم، اپنے بھائی کا اتنا احترام کرنے والے سیدنا حسن شہید کر دیے گئے، اس کے بعد منافقین آئے ہیں سیدنا حسین کے پاس، مسلسل آتے رہے ہیں کہ آؤ صلح توڑو، پھر سے کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ کہا جس کو میرے بھائی نے امیر مانا، میں نے بھی اس کو امیر مانا۔ جب تک معاویہ زندہ رہے کبھی سیدنا حسین نے ان کے ساتھ کوئی اختلاف، بڑے بھائی کو کیسے مانا جاتا ہے؟ قربانی دے دی، ایثار کیا، اور ایثار کا نفع اور فائدہ کتنا بڑا ہے، اگلے 20 سال مسلمانوں کا خون محفوظ ہو گیا، اگلے 20 سال مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، اگلے 20 سال سیدنا امیر معاویہ کی خلافت مانی گئی، اگلے 20 سال اتنے قیمتی کہ 35 لاکھ مربع سے 65 لاکھ مربع تک مسلمانوں کو اللہ نے علاقہ عطا کر دیا۔ یہ ہے ایثار کا فائدہ۔ اور آخری مثال، کسی نے اس سے بھی بڑی قربانی دی، دو گے قربانی؟
نفع بخش. ایثار ہمیشہ نفع دیتا ہے، ایثار ہمیشہ نفع دیتا، فائدہ پہنچاتا ہے. اور زندگی وہ جینا چاہیے جو ادھر فائدہ پہنچا دے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب کہہ دو، آخری مثال ہے. مجھے پتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں اور کوئی کسی نے کھانے کا لالچ بھی نہیں دیا کہ اس کے بعد کھانا ہے. ہوگا جی؟ ہاں لو جی، اعلان ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے خواب دیکھا کہ میری گود میں، میرے دامن میں 3 چاند گرتے ہیں. خواب دیکھا اور تعبیر پوچھی اپنے والد گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر ابھی بیان نہیں کی کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یعنی انہی دنوں میں آپ بیمار ہوئے، آپ کی وفات ہو گئی. وفات ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے کا، آپ کی قبر مبارک بنانے کا مسلمانوں کے مابین نزاع ہے. کہاں دفن کریں؟ بقیع میں لے جائیں، بدر میں لے جائیں، احد والوں کے پاس، مکہ لے جائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا تھا ہم انبیاء فوت ہی وہاں ہوتے ہیں جہاں ہمیں دفن ہونا ہوتا ہے. جہاں فوت ہوں گے وہیں دفن کیا جائے. اور کتنے معتبر تھے امت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث آپ نے سنائی ہے اور ماننے والا انصار بھی ہے، مہاجر بھی ہے، بدری بھی ہے، احد والا بھی ہے، آپ کے خاندان والا بھی ہے. اور آپ کی قبر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کھود دی گئی. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ گھر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض آقا پہلے ہی فرما گئے تھے میرا گھر، میرے گھر سے لے کے یہ منبر تک، یہ جو درمیانی علاقہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اماں جی کی آپ کے بیڈ روم میں سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے. جب اللہ کے نبی دفن ہو گئے تو سیدنا ابو بکر آئے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ایک روز اور کہا میری بیٹی تمہیں خواب آیا تھا اور میں نے تجھے تعبیر نہیں بتائی، تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے، لے پہلا چاند تیرے گھر میں دفن ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پھر والد گرامی فوت ہو گئے یعنی سیدنا صدیق اکبر. تو سیدہ نے اپنے والد کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دفن کروایا، آپ کے پہلو میں دفن ہوئے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. توجہ کرنا ذرا بات پہ، نتیجے پہ غور کرنا ذرا. اب آپ کے اس پہلو میں سیدہ کے والد کے بعد ایک ہی قبر کی جگہ ہے اور پیغام آ گیا ہے. عبداللہ ابن عمر آئے ہیں، اماں جان ابا جی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پسند فرمائیں، اجازت دیں تو میں اپنے نبی کے یار کے ساتھ دفن ہو جاؤں، نبی کے پہلو میں دفن ہو جاؤں. یہ ایک ہی طرف میں 3 قبریں ہیں، ایک ہی طرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے برابر سیدنا صدیق اکبر اور ان کے کندھے کے برابر سیدنا عمر فاروق. اجازت مانگی ہے اور ساتھ بیٹے کو تاکید کی ہے امیر المومنین کا بیٹا بن کر نہ جانا، عمر کا بیٹا بن کر جا اور اجازت طلب کر. اگر اجازت دے دیں تو قبر کھدوا دے، اجازت نہ دیں تو بقیع میں دفن کرنا. وہ گئے ہیں، اجازت مانگی. اب کتنا بڑا امتحان ہے. اور وہ قبر کی جگہ اماں جی کہتی ہیں کس نے رکھی ہے؟ کس کے لیے اور کہاں؟ اور قربانی کتنی بڑی؟ قیامت تک یقینی جنت میں سونا ہے، قیامت تک
حشر اجساد تک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں سونا ہے، اپنا گھر ہے، اختیار ہے، مانگنے والا کوئی زبردستی نہیں کر رہا، حاکم ہونے کے باوجود عاجزی منت سماجت کرتا ہے، نہ دیتی تو کوئی اعتراض بھی، کار رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن نبی پاک کے زمانے میں ہم نے دیکھا، ہم نے کبھی آپ تینوں کو الگ دیکھا ہی نہیں، تو اپنی ذات پر آپ کو ترجیح دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور یہاں چھوٹا بھائی ہے، اس کو ایک کمرہ اضافی دینے کو تیار نہیں، اس کی ضرورتیں بڑھ گئیں، تیرا گھر بڑا ہو گیا، مال بڑا ہو گیا، وسائل بڑھ گئے، وہ منت کرتا ہے، یہاں اس کو ایک کمرہ، ایک دکان فالتو ہونے کے باوجود دینے کو تیار نہیں۔ سیدہ نے کتنا بڑا امتحان پاس کیا ہے، اور کیا مفلح لوگوں میں شامل ہوئی ہیں، اپنے لیے رکھی ہوئی جنت کی قبر کو چھوڑ کر حضرت عمر پر قربان کر دی۔ اور انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، مجھے فوت ہونے کے بعد پھر جا کے کہنا، تاکہ زندہ ہوتے ہوئے کوئی آر ہو، کوئی دل میں خیال ہو، عمر کو کیا جواب دوں جب عمر اس دنیا میں ہی نہ ہو، اور اب اس کے جواب سے فرق نہ پڑتا ہو، تب بھی جا کے پوچھنا ایک مرتبہ، اگر آپ رغبت سے اجازت دیتی ہیں تو دفن کرتے ہیں، وگرنہ وہاں دفن کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن کیا یہ قربانی ضائع ہوئی ہے؟ تذکرہ ہے، تذکرہ۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا ذکر باقی رہے؟ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں، اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ میرے بعد جو سچے اچھے لوگ آئیں گے نا، ان کی زبانوں پہ میرا ذکر رکھنا۔ کس کا دل چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں نا لوگ ہمیں یاد کریں۔ کیسے؟ بڑا دکاندار تھا، بڑا سرمایہ والا تھا، بڑا جھوٹا کذاب بدبخت تھا، کس سے یاد کریں؟ کہیں کمال ہے، جو کمایا اللہ پر لٹا دیا، اللہ کے بندوں پہ لٹا دیا، لوگوں کے لیے جیتا تھا، تو جو لوگوں کے لیے جیے وہ کون ہوتا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے جیتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے، اس کا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک نفع یہ بھی کہ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آدمی پہ اللہ رحم فرمائے، رحیم اللہ رجلا، یہ تاجر بیٹھے ہیں نا اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں حدیث کا، رحیم اللہ رجلا سمحن اذا باع وسمحن اذا اشترى وسمحن اذا اقتدى، اللہ اس بندے پر، اس کاروباری پر رحم کرنا جو خریدتے ہوئے رحم کرے، نرمی کرے، آسانی کرے، بیچتے ہوئے نرمی کرے، اپنا منافع کاٹ کر لے، ہاں وسمحن اذا اشترى، خریدتے وقت بھی اپنا ہاتھ آسان کرے، بیچتے وقت بھی نرمی کرے، کسی کو قرض دیا ہے یا کوئی ادھار لے گیا، وسمحن اذا اقتدى، اللہ اس سے تقاضا کرنے میں نرمی کرنے والے پر بھی رحم کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو نفع بخش بنائیں، لوگوں کے لیے جئیں، لوگوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، دوست احباب کا خیال کریں، مسکین، یتیم، بیوہ کو سہارا ہو، اس کو پتہ ہو اگر میرے گھر میں کھانا ختم ہو گیا تو میرا ہمسایہ میرے گھر میں کھانا دے جائے گا، اسے پتہ ہو میرا بچہ اسکول سے نہیں رہے گا، میں نے صرف بتا دیا ساتھ والے بھائی کو، تو وہ بغیر کسی بری نیت کے میرے بچے کی تعلیم کا اپنے بچوں جیسا خیال رکھے گا۔ ایسا یقین جب پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم یہ یقین کر لینا تمہاری زندگی کسی کام لگ گئی۔ اور اگر لوگ تمہارے بارے میں کسی رعایت کی امید نہیں رکھتے، لوگ تم سے کسی اچھی توقع کا خیال نہیں دل میں پالتے، تو پھر اپنے بارے میں غور کرو کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، تم نے آگے کیا پہنچایا ہے۔ تم یہاں سارا کچھ جمع کر رہے ہو، اس کو فیوچر سمجھتے ہو، اصل فیوچر تو وہاں ہے، اور ایسا فیوچر جس میں اعلان ہوا تو چہرے کھل اٹھیں گے، ایسا فیوچر جس میں اعلان ہوا تو چہرے کھل اٹھیں گے،
چاروں طرف روشنی ہو جائے گی، تمہیں پروٹوکول ملے گا، مرضی کی زندگی ملے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، چہرے مرجھا جائیں گے، اللہ کی قسم ایسے پچھتاوے گھیریں گے جن کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بہتر، اچھی، نفع بخش زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔